آپ کسی محفل میں بیٹھ جائیں، کسی تقریب میں ہوں یا گلی کے نکڑ پر، بیان بانٹنے والوں کی تان برمودا ٹرائنگل پر جا کر ٹوٹتی ہے۔ اس جزیرے کی پراسراریت کے حوالے سے وہ مبالغہ آرائی کی جاتی ہے کہ اصل برمودا والے سن لیں تو ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بہت قریب ہمارے اسی بحیرہ عرب میں ایک ایسا جزیرہ واقع ہے جو برمودا سے کہیں زیادہ حیرت انگیز، عجیب و غریب اور پراسرار ہے۔ یہ اتنی انوکھی جگہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر دجال کسی جزیرے سے نمودار ہوا تو وہ یہی ہوگا۔ خیر یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جزیرہ واقعی بہت عجیب و غریب ہے۔ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ زمین پر نہیں بلکہ ہم کسی دوسرے سیارے پر آ گئے ہیں۔ اس جزیرے کا نام سقطرہ ہے۔ یہ جزیرہ ملک یمن کا حصہ ہے، لیکن اس کے ساحل سے 400 کلومیٹر دور ایک بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے۔ یہاں صرف سمندر ہی نہیں بلکہ بر اعظم بھی ملتے ہیں۔ خود دیکھ لیں، سقطرہ کے شمال میں جزیرہ نما عرب ہے جس پر یمن بھی واقع ہے۔ مغرب میں دیکھیں تو بر اعظم افریقہ کا ملک صومالیہ ہے، جنوب میں بحر ہند ہے، تو شمال مغرب کی جانب وہ راستہ ہے جہاں سے ایشیا سے یورپ اور امریکہ جانے والے اور وہاں سے آنے والے بحری جہاز گزرتے ہیں۔ ویسے یہ کوئی آتش فشانی جزیرہ نہیں ہے، کیونکہ اکثر ایسے دور دراز جزیرے کسی آتش فشاں کی باقیات ہوتے ہیں۔ سقطرہ کبھی افریقہ کا حصہ تھا، لیکن لاکھوں سال پہلے علیحدہ ہوا اور یہیں سے یہ سب سے الگ اور سب سے جدا بن گیا۔ 50 لاکھ سال پہلے یہ جزیرہ باقی بر اعظم سے ٹوٹا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جانداروں کا ارتقاء بالکل انوکھے اور مختلف حالات میں ہوا۔ اس لیے آج ہمیں یہاں کے جانور، پرندے اور درخت باقی دنیا سے بالکل مختلف دکھائی دیتے ہیں۔ بائیو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے اسے دنیا کے زرخیز ترین علاقوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ صرف 132 کلومیٹر لمبے اور 49.7 کلومیٹر چوڑے جزیرے پر جانوروں اور پودوں کی سینکڑوں نایاب قسمیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے 1/3 پودے اور نباتات ایسی ہیں جو دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ مثلاً اسی درخت کو دیکھ لیں، یہ پوری دنیا میں سقطرہ کی پہچان بنا ہوا ہے۔ اسے انگریزی میں ڈریگن بلڈ ٹری کہتے ہیں، لیکن مقامی اسے دم الاخوین یعنی 2 بھائیوں کے خون والا درخت کہتے ہیں۔ اتنا منفرد اور خوفناک نام ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے تنے سے سرخ رنگ کا گوند نکلتا ہے، جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ درخت سے خون نکل رہا ہے۔ اس لال گوند کی مانگ پرانے زمانے سے ہی بہت زیادہ تھی۔ تب لوگ سمجھتے تھے کہ اس میں جادوئی خصوصیات ہیں، اس لیے اسے کئی مذہبی رسومات میں بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ عرب، یونانی اور رومی تو اسے مختلف دواؤں میں بھی استعمال کرتے تھے۔ جدید زمانے میں اس گوند کا استعمال کاسمیٹکس یعنی بناؤ سنگھار کی مصنوعات میں ہوتا ہے، مثلا نیل پالش اور لپسٹک وغیرہ، اور ساتھ ہی مختلف دواؤں میں بھی۔ اس جزیرے کے دوسرے درخت اور پودے بھی عجیب ہیں۔ اسے دیکھیں، یہ ہے باٹل ٹری۔ اس کا بالائی تنا چھوٹا اور تنا موٹا ہوتا ہے۔ پھر ایڈینیم اوبیسم کا نام آتا ہے۔ یہ تو قاتل حسینہ ہے۔ اس کے پھول اتنے خوبصورت ہیں کہ انہیں صحرائی گلاب کہا جاتا ہے، لیکن اصل میں یہ زہریلا درخت ہے۔ اس کا تنا بھی موٹا ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ چھوٹا ہے۔ سقطرہ پر مختلف پودوں اور نباتات کی 700 سے زیادہ قسمیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اقوام متحدہ نے اسے ورلڈ ہیریٹیج سائٹ قرار دیا ہے، یعنی ایسی جگہ جس کی حفاظت کرنا پوری دنیا کی ذمہ داری ہے۔ پھر یہ جزیرہ خود بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں ریت کے سفید ساحل ہیں جو ہمیں پورے مڈل ایسٹ میں نہیں ملتے۔ یہیں پر 1500 میٹر تک کے پہاڑ بھی ہیں، سرسبز وادیاں، صحرا اور بہت بڑے بڑے غار بھی۔ یہاں ایک غار الحوق بہت مشہور ہے جو تقریباً 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ جزیرہ جتنا بھی عجیب و غریب لگے، لیکن سقطرہ قدیم زمانے سے آباد ہے۔ آج یہاں کی آبادی تقریباً 80,000 ہے۔ یہاں کے غاروں سے بہت پرانے نقوش ملے ہیں۔ ایک زمانے میں ظلم سے تنگ غلام بھی دنیا جہاں سے بھاگ کر اس جزیرے پر آتے تھے۔ اب یمن میں اتنے اچھے حالات نہیں ہیں۔ خانہ جنگی نے ملک کو تباہی سے دوچار کر دیا ہے، لیکن ملک کے مرکزی علاقوں سے دور سقطرہ ایک پرسکون جگہ ہے۔ یمن کے انہی حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب نے اس جزیرے پر کافی اثر و رسوخ پیدا کیا ہے۔ اس لیے کیونکہ یہ جزیرہ اسٹریٹجیکلی یعنی تصویراتی لحاظ سے بہت ہی اہم جگہ پر واقع ہے۔ فی الحال امارات اور سعودی عرب دونوں کی کوشش ہے کہ کسی طرح مقامی آبادی کے دل جیتے جائیں۔ عرب امارات نے عوام کو بجلی، گیس اور پانی جیسی بنیادی سہولت دی ہیں۔ دوسری طرف سعودی عرب ہے جس نے سقطرہ میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں اور عوام کو روزگار کے مواقع بھی دیے ہیں۔ اب تو یہاں کے لوگ تعلیم اور علاج معالجے کے لیے بیرون ملک بھی جا رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ سقطرہ کا دوسری دنیا سے واحد رابطہ یہاں کی بندرگاہ حدیبو سے ہوتا تھا۔ یہاں سے بھی صرف یمن کے لیے بحری جہاز چلتے تھے۔ 1999 میں ایئرپورٹ تو بنا، لیکن تب بھی رابطے کا ذریعہ یمن ہی تھا۔ اب امارات کی وجہ سے سقطرہ کا پوری دنیا سے رابطہ آسان ہو گیا ہے، کیونکہ یہاں سے دبئی کے لیے پروازیں چلنے لگی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ سقطرہ پر عملاً عرب امارات کی حکومت ہے۔ سقطرہ کی مقبولیت اور شہرت بڑھتی جا رہی ہے
اور ساتھ ہی دنیا بھر سے سیاح بھی یہاں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ بلا روک ٹوک سیاحت سے یہاں کے ماحول کو نقصان پہنچے گا، اس لیے سیاحت میں بہت احتیاط کرنے اور اسے محدود رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ نے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔